میں اس وقت پوری طرح چوکنا تھا جب ایک چھوٹے قد کا دوغلی نسل کا آدمی اچانک ایک گلی سے لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا اور میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ میرے سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ ایک ایسی زبان میں بڑبڑانے لگا جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ غالباً اسے میری جانب سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے خوف زدہ کر کے والیٹ اور گھڑی وغیرہ چھین لے گا۔ اس نے اپنے کندھے سکیڑے اور وہاں سے چل دیا۔ اس نے سڑک پار کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں میں اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا سبز دروازے والی چھوٹی سی عمارت پر پہنچ گیا جو ایک آئس کریم شاپ اور نائٹ کلب کے درمیان تھی۔ ایک سیاہ فام شخص نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 23 کے قریب ہوگی۔ اس نے کام کے دوران استعمال ہونے والی پتلون اور سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور ٹھنڈی ہوا چلنے کے باوجود سر پر ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ اس نے باہر آنے سے پہلے سڑک کا جائزہ لیا اور پھر اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ میں کچھ فاصلے پر ایک شیڈ کے نیچے رک گیا تھا۔ گو کہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے میں ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ چھوٹا شخص کیا چاہتا ہے۔ اسے کسی قسم کی منشیات کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ اس سے التجا کر رہا تھا اور ایک مرحلے پر تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دے گا۔ وہ سیاہ فام دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کچھ دیر اس کی بات سنتا رہا، پھر اس نے سر ہلایا اور واپس اندر جانے کے لیے مڑا۔ چھوٹے آدمی نے اس کی قمیض پکڑ لی اور سرخ ہیٹ والے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچا تو ایک اور آدمی دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہ دیکھنے میں 20-22 سال کا لگ رہا تھا۔ اس نے نیلے رنگ کی جینز، جرسی، جیکٹ اور کیپ پہن رکھی تھی۔ اس نے کچھ کہا اور سیاہ فام نے شکست کے انداز میں ہاتھ اٹھا دیے۔ پھر وہ اندر گیا اور چند لمحوں بعد واپس آ گیا اور چھوٹے شخص کو کوئی چیز دینے سے پہلے ایک بار پھر سڑک کا جائزہ لیا۔ چھوٹا شخص تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ دونوں بھی اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ میں اپنی پناہ گاہ سے نکلا اور سڑک پار کر کے اس گھر کے سامنے ایک ریستوران میں چلا گیا۔ میں نے اس کے عقبی حصے میں ایک میز منتخب کی جو سڑک سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اپنے لیے کافی کا آرڈر دیا اور ریناتا کو فون کرنے لگا۔ وہ نوجوان میٹی ہی تھا جس نے ایتھلیٹ والا لباس پہن رکھا تھا، جسے ریناتا نے عجیب و غریب کمبینیشن قرار دیا۔ مجھے اس قصبے میں آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور میں نے اس کی جگہ دیکھ لی۔ میں نے اپنی خوش قسمتی کا جشن کافی پی کر منایا۔ چند گاہک ریستوران میں آتے جاتے رہے، لیکن کسی بھی مرحلے پر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ عملے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا کہ سرخ ہیٹ والے کی شکل دوبارہ دکھائی دی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلا آ رہا تھا۔ وہ کچھ دور آگے جا کر واپس مڑا اور ریستوران میں داخل ہو کر میرے سامنے والی میز پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ کون کہتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے؟ تم میٹی کو تلاش کر رہے ہو؟ کون میٹی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ میں نے میٹی کو سڑک پار کرتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک وہ میرے سامنے نہیں آ گیا۔ سرخ ہیٹ والا اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور میٹی اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ اب مجھے اس کے دائیں گال پر زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ یہاں سب ٹھیک ہے، اس نے اپنی نخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی اپنے اسکول کے زمانے کی تصویر سے بہت مل رہا تھا، تاہم اس کا انداز بدل گیا تھا اور وہ ایک ایسے شخص پر حکم چلا رہا تھا جو عمر میں اس سے 6-7 سال بڑا تھا۔ جینٹ نے تمہیں ہیلو کہا ہے۔ وہ مجھ پر تھوکے گی بھی نہیں چاہے میں آگ کے شعلوں میں گھرا ہوں۔ رہنے دو میٹی، صرف وہی تمہیں میرے آنے کے بارے میں اطلاع دے سکتی ہے۔ کیا تم پولیس والے ہو؟ نہیں۔ اگر تم پولیس والے ہو تو تمہیں بتانا ہوگا، سرخ ہیٹ والے نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ کیا جینٹ نے تمہیں نہیں بتایا؟ میں نے سرخ ہیٹ والے کو نظر انداز کر کے میٹی سے کہا۔ کیا؟ میں پرائیویٹ سراغ رساں ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ گمشدہ چیزوں یا افراد کی تلاش کے لیے میری خدمات حاصل کرتے ہیں۔ تمہاری خدمات کس نے حاصل کی ہیں؟ تمہارے باپ نے۔ میرے باپ نے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی کوہنیاں میز پر رکھتے ہوئے بولا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ میرا باپ ہے جب تک میں 13 سال کا نہیں ہو گیا۔ تم نے جرم کا راستہ کیوں اپنایا؟ کیا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا؟ میں اس کے جذبات جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں تھوڑی سی کامیابی بھی ہوئی، لیکن ایک حد تک۔
اس نے نتنے سکیڑے اور دوبارہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میرے باپ کو بتا دینا کہ اسے ڈینیا کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ میرے پاس بالکل خیریت سے ہے۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ کیا؟ اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا جس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جولیو نے اسے تلاش کرنے کے لیے میری خدمات حاصل کی ہیں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ محفوظ ہے اور اس کی مناسب دیکھ بھال ہو رہی ہے، پھر میں واپس جا کر اسے رپورٹ دے دوں گا، اتنی سی بات ہے۔ مجھے لگا کہ میٹی کچھ سوچ رہا ہے، لیکن سرخ ہیٹ والے نے ایک کہا لگایا تو اس کی محویت ٹوٹ گئی۔ میٹی کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تم فوراً بس پکڑو اور واپس چلے جاؤ، تم اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو، شاید تمہارے پاس فالتو وقت ہو لیکن مجھے بہت کام کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے کون سا اہم کام درپیش ہے، تبھی ایک طویل قامت درمیانی عمر کا شخص کیفے میں داخل ہوا۔ وہ دیکھنے میں ہسپانوی لگ رہا تھا لیکن ایکوڈور کا رہنے والا نہیں تھا، شاید اس کا تعلق ارجنٹائن سے ہو۔ اس نے سرمئی سوٹ اور ہلکے نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، اس کے چہرے پر بھی زخم کا نشان تھا۔ اس نے میٹی سے کچھ بات کرنا چاہی لیکن فوراً ہی منہ بند کر لیا، کیونکہ اس وقت ریستوران میں اس کی توقع سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ ممکن ہے کہ وہ وہاں منشیات خریدنے آیا ہو، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں تھا۔ پھر میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ مجھے نواسی کے اغوا پر جینٹ کا متضاد رد عمل یاد آ گیا۔ اس نے ریناتا سے کہا تھا، بہتر ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ کیا تم یہاں بچی کے لیے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے سمجھنے میں غلطی نہیں کی۔ یہ سنتے ہی وہ گھوما اور کیفے سے باہر چلا گیا۔ میٹی اور سرخ ہیٹ والے نے مخالف سمت میں دوڑ لگائی، لیکن میں نے سوٹ والے کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے پاس کسی ہتھیار کے ہونے کا امکان بہت کم تھا، اور یہ بھی لگ رہا تھا کہ میں اس سے بہت کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ میری توقع سے زیادہ تیز رفتار تھا۔ میرے اور اس کے درمیان ایک بلاک کا فاصلہ تھا۔ میں نے چلا کر کہا، پولیس! اس نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور مجھے لگا کہ وہ گر جائے گا، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور اس نے جھک کر اپنے گھٹنے پکڑ لیے۔ اس وقت تک میں اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ دیکھو دیکھو، اس نے احتجاجاً کہا، وہ بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں انہیں یہ بتانے آیا تھا کہ بات ختم سمجھو، ہم ایسا نہیں کر سکتے، میں اور میری بیوی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ میرا جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے سچ اگلوانا ضروری تھا، لہٰذا میں اسے ایک قریبی پارک میں لے گیا اور ہم ایک بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے بردہ فروش۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے بتایا کہ وہ ارجنٹائن کے شہر پوساداس کا رہنے والا ہے جو برازیل کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ میں پہلے سے جانتا تھا یا مجھے اس کا اندازہ تھا۔ وہ اور اس کی بیوی ننھی ڈینیا کو اس کے باپ سے خریدنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اس کے لیے اس نے گود لینے کا لفظ استعمال کیا۔ تم نے کسی ایجنسی سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ میرا سابقہ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی؟ نہیں، او میرے خدا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ تم بچوں کی خرید و فروخت نہیں کرتے۔ میں بلا وجہ اس شخص کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہا تھا جبکہ بچی اس کے باپ کے پاس تھی جو اسے سب سے اونچی بولی دینے والے کو فروخت کرنے کا خواہش مند تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اتنی زیادہ قیمت نہ دے سکتا ہو۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کی قمیض کو سامنے سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے کھڑا کر دیا۔ پھر بہت جلدی مجھے پوری کہانی معلوم ہو گئی۔ اس کا نام سینتیاگو رومیرو تھا۔ اسے 5 بجے میٹی سے ملنا تھا جو اسے بچی کو دکھانے لے جاتا۔ اس دوران اس کی بیوی جینٹ کے پاس جا کر اسے 15,000 دیتی اور جینٹ میٹی کو فون کر کے بتاتی اور بچی کو رومیرو کے حوالے کر دیا جاتا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک بہت غریب تھا، یہاں تک کہ ہمیں بچوں کی فروخت پر معقول رقم بھی نہیں ملتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ رومیرو کے چہرے پر غرور لوٹ آیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور صورتحال پر غور کرنے لگا۔
ایک بچی کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنا سیل فون نکال لیا۔ تم کسے فون کر رہے ہو؟ رومیرو کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پولیس کو، میں نے جواب دیا۔ لیکن تم تو… اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پہلے تو وہ کچھ خوفزدہ ہوا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ تم کتیا کی اولاد! وہ غرایا اور اٹھ کر چل دیا۔ میرا تعاقب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے جانے دیا اور ایک نمبر ملایا۔ میں نے جیومی موریل کو فون کیا تھا، جو میرا دوست تھا اور ایک پک اپ میں گھوم کر شہر کا ٹریفک کنٹرول کرتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کسی اور کے مقابلے میں بہتر طور پر مقامی پولیس کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ دوسری طرف میں خود بھی جیومی کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، چنانچہ میں نے دوسرا فون ریناتا کو کیا۔ کیا میری بیٹی مل گئی؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ مجھے اس کی آواز میں نا امیدی اور خوف کی جھلک نظر آئی۔ ابھی نہیں، میں نے کہا۔ فی الحال میں اسے میٹی اور اس کی ماں کی ملی بھگت کے بارے میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ دھیمی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ میں نہیں جانتی کہ میٹی کہاں ہے۔ تھوڑا سا دماغ پر زور دو۔ جو کچھ تم نے کل بتایا، اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے جو میٹی اور تمہاری بیٹی کو تلاش کرنے میں مدد دے سکتی ہے؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے، یہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا مطلب ہے طوائف؟ طوائف کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے؟ نہیں۔ سوچ کر بتاؤ ریناتا، میں نے مایوسی سے کہا اور اسے ایک بار پھر یاد دلایا کہ کیا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ وہ ان میں سے کسی ایک جگہ کام کرتی ہے جہاں لوگ گرم پانی سے نہاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ کیا تم اس جگہ کا نام بتا سکتی ہو؟ اس پر سبز اور سفید رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ اس سڑک پر ہے جو پہاڑی کی طرف جاتی ہے۔ اوکے، میں نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ بانوس میں اس طرح کی 50 یا 100 جگہیں ہیں اور تمام سڑکیں پہاڑی کی طرف ہی جاتی ہیں۔ سوچ کر بتاؤ اس بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، شاید ایگوایا یا کچھ اور۔ میں نے سائن بورڈ دیکھنا شروع کیے۔ ان میں سے صرف 3 ایسے تھے جن کے نام میں پانی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، جبکہ ان میں ایک سبز اور سفید رنگ کا تھا۔ ایگوا بیونا؟ میں نے پوچھا۔ میرے خیال میں یہی ہے۔ سائن بورڈ سے معلوم ہوا کہ وہ جگہ مغرب میں 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں نے شاید زمانہ طالب علمی میں اتنا فاصلہ پیدل طے کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے ہمت کی اور پرسکون انداز میں چلتا گیا۔ وہ ایک چھوٹی عمارت تھی اور سڑک کے پار چھوٹی سی پارکنگ لاٹ میں ایک ہی کار کھڑی ہوئی تھی، سلیٹی رنگ کی پرانی ہونڈائی، اور یہ شاید وہی کار تھی جس کے بارے میں ریناتا نے بتایا تھا کہ وہ میٹی کے استعمال میں ہے۔ سرخ ہیٹ والا وفادار سپاہی سینے پر ہاتھ باندھے بیرونی دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ میں جلدی سے پہاڑی کی طرف چلا گیا اور اس عمارت کی عقبی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ عمارت کی چھت پر وسط میں 3 مربع میٹر کا خلا تھا تاکہ وہاں سے بھاپ خارج ہو سکے۔ میں پیٹ کے بل لیٹ کر سوراخ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت تالاب ہی نہیں بلکہ پوری عمارت ہی خالی تھی، سوائے میٹی کے جو استقبالیہ کاؤنٹر پر بیٹھی ایک جوان لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ لڑکی کو اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ڈینیا کہاں تھی؟ پھر وہ بھی مجھے نظر آ گئی۔ اس نے سفید اور گلابی لباس پہن رکھا تھا اور وہ کاؤنٹر کے عقب میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میٹی اور اس کی نئی گرل فرینڈ میں کیا گرما گرمی ہو رہی ہے۔ جب وہ لڑکی اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہے۔ مجھے متلی ہونے لگی۔ کیا میٹی اپنے نئے نفع بخش سائیڈ بزنس کے لیے بچے پیدا کر رہا ہے؟ ارجنٹائن کے باشندے سے ملنے کے باوجود مجھے یہ سب کچھ ایک کھیل کا حصہ لگ رہا تھا، لیکن اب مجھے اپنے ملک اور معاشرے پر غصہ آ رہا تھا جو نوجوان لڑکیوں کو بچے پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ غصہ میٹی پر تھا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دنیا پر حکومت کرے گا کیونکہ وہ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکی۔ میں رینگتا ہوا چھت کے آخری کونے تک گیا جو بیرونی دروازے سے کافی فاصلے پر تھا اور فٹ پاتھ پر اتر گیا۔ مجھے وہاں ایک عقبی دروازہ نظر آیا جو مقفل نہیں تھا۔ میں اس راستے سے عمارت میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ شاید میں ایک غلطی کر رہا ہوں۔ میں نے جیومی پر بھروسہ کیا تھا اور مجھے یقین تھا
کہ پولیس بچی کو باحفاظت نکالنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے گی، لیکن غصے نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بیرونی دروازے تک پہنچا تو میں نے شیشے سے سرخ ہیٹ والے کو دیکھا جو ایک فلڈ لائٹ کے نیچے کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ ایک دروازے کے ہینڈل پر ایک چین پیڈ لاک لپٹی ہوئی تاکہ عمارت کو بند کرتے وقت دروازہ مقفل کر دیا جائے۔ میں ایک پتھر کے ستون کے پیچھے چھپ کر بیرونی دروازے تک کا فاصلہ ناپنے لگا۔ میٹی نے ایک بیبی کیریئر میں بچی کو رکھ دیا۔ میں نے اس کے عزائم بھانپ لیے اور دوڑ کر بیرونی دروازے کے دونوں ہینڈلوں میں زنجیر چڑھا کر تالا لگا دیا۔ مجھے باہر سے سرخ ہیٹ والے کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ ڈینیا نے مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بہلانے کی غرض سے کہا، بیٹا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جولیو اورٹیگا کا کوئی بیٹا بگڑے ہوئے امریکی لڑکوں جیسی حرکت کرے گا۔ اس وقت میٹی نے ایسا ہی کیا۔ اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رو دے گا۔ وہ مایوس نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے دور رہو، وہ رونی صورت بناتے ہوئے بولا۔ ڈینیا نے رونا بند کر دیا تھا اور اپنے باپ کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس پر پہلی بار نظر پڑی ہو۔ تم یہ لڑکی مجھے دے دو، میں نے کہا، تاکہ میں اسے اس کی ماں کے حوالے کر دوں۔ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم جو چاہے کرتے رہو۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پولیس اس کی بھی اپنے انداز میں خاطر تواضع کرے۔ ہم ایک دوسرے سے 10 فٹ کے فاصلے پر تھے۔ جیسے ہی اس نے چلنا شروع کیا تو میں بھی اس کے پیچھے لگ گیا، جیسے ہم دونوں ایک رسی یا زنجیر سے بندھے ہوئے ہوں۔ میری نبض تیز چلنے لگی جب میں نے دیکھا کہ وہ تالاب کی طرف جا رہا ہے۔ رک جاؤ، میری آواز میں غصہ اور خوف شامل تھا۔ یہ تمہارا خون ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ چلایا، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے پیدا کیا، میں جو چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں۔ اس نے سیڑھیوں پر پاؤں رکھا اور پانی میں اتر گیا۔ تالاب میں صرف 3 فٹ پانی تھا، لیکن بچی کے لیے وہی بہت زیادہ تھا۔ پاپا، وہ چلائی جب گرم پانی اس کے گھٹنوں تک آیا اور وہ اپنی ٹانگیں چلانے لگی جو پہلے ہی گرمی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میٹی نے پیچھے کی طرف حرکت کرنا شروع کی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تالاب کے وسط میں پانی مزید گہرا ہو جاتا ہے، لیکن میرے پاس یہ جاننے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں بھی تالاب میں اتر گیا۔ میٹی میرے مقابلے میں جوان اور کم عمر تھا، لیکن میرے اندر جوش اور غصے کی وجہ سے طاقت آ گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس نے ایک آخری حربہ آزمایا۔ وہ پانی میں بیٹھ گیا اور ڈینیا کو پوری طرح پانی میں ڈبو دیا۔ دور رہو، وہ چلایا، اگر ضرورت ہوئی تو میں اسے ڈبو دوں گا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے تیزی کے ساتھ ایک چکر کاٹا اور اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کے سر سے ٹوپی اتاری اور بالوں کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ وہ بری طرح چلایا اور اس کا سر اتنا اوپر اٹھ گیا کہ میں اپنی دائیں کلائی اس کی گردن کے نیچے ڈال کر اسے دبا سکتا تھا۔ اسے اس لڑائی میں شکست ہوئی اور وہ پانی سے ایک نئے فرمانبردار خادم کی طرح باہر آ گیا۔ میں نے اپنے دائیں بازو کا دباؤ برقرار رکھا اور بائیں ہاتھ سے بیبی کیریئر کی رسیاں کھولنے لگا۔ جب وہ کھل گئیں تو میں نے اس کے نیچے سے نکال لیا اور بچی کو محفوظ مقام پر لے گیا۔ جب پولیس آئی تو میٹی کی گرل فرینڈ ڈینیا کی ٹانگوں پر کریم لگا رہی تھی۔ سرخ ہیٹ والا غائب ہو چکا تھا اور میٹی اب بھی تالاب میں کھڑا ہوا تھا۔ پولیس نے اسے ہتھکڑی لگائی اور اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کی گرل فرینڈ صدمے کی کیفیت میں کرسی پر بیٹھی اپنے پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سیل فون نکالا اور ریناتا کو بچی کی بازیابی کی خبر سنا دی۔ میں جسے مشکل کام سمجھ رہا تھا وہ خوش اسلوبی سے پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔